آداب نماز، نماز کے بارے میں۔ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کے بات کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، کھائیں گے پیئیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ وضو چاہے جان بوجھ، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جان بوجھ کے کرو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، غلطی سے ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ وضو ٹوٹے چاہے آپ جان بوجھ کے توڑیں یا غلطی سے، نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ قبلہ کی طرف پشت کریں چاہے جان بوجھ کے کریں یا غلطی سے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن بات کرنا، ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی نماز میں بات کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، آپ کہیں گے جان بوجھ کے کی ہے تو باطل ہو جائے گی، غلطی سے اگر کی ہے تو پھر باطل نہیں ہوتی، البتہ بعد میں اس کا جبران اور تلافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دو سجدے سہو کرنے پڑتے ہونے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد سجدے میں جائیں، بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، یا بسم اللہ وباللہ وسلام علیکہ وسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2 دفعہ سجدہ کریں گے، پھر تشہد سلام۔ اگر جان بوجھ کے آپ نے بات کی ہے، کہتے ہیں سلام بے جا، بے محل غلطی سے بات کی ہے، 2 سجدے ہوئے ہیں، اچھا جی، کلام بے جا، سلام بے جا۔ دوسری رکعت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھ کے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، یا تیسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے غلطی سے آپ نے سلام پڑھ دیا، السلام علیک ایھا النبی نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہلاتا ہے سلام بے جا، بے موقع سلام۔ اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی، بعد میں تلافی 2 سجدے سہو کرنے پڑتے ہیں۔ قیام بے جا، قیام بے جا۔ اچھا، دوسری رکعت تھی، مجھے تشہد پڑھنا چاہیے تھا، غلطی سے میں بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اگلی رکعت کے رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے مجھے یاد آ جائے کہ بھائی مجھے تشہد پڑھنا چاہیے تھا، کیا کرے گا؟ فوراً بیٹھ جائے گا، تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کا کیا ہو گیا ہے؟ قیام بے جا۔ اسی طرح کوئی زائد رکعت پڑھ لے، وہاں بھی جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن سے بعض سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بعض ایسے ہیں کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن آپ کی نماز، آپ کی خشوع خضوع وہ متاثر ہوتے ہیں، نماز کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، وہاں وہ کہتے ہیں نماز میں وہ حالت مکروہ ہے۔ کھلا ہوا دروازہ ہے، اس کی طرف فرض کیجئے یہ قبلہ ہے، یہ فرض یہ قبلہ ہے، ادھر دروازہ ہے کھلا ہوا ہے، وہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ دروازہ بند کر کے نماز پڑھیں۔ کھلے ہوئے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، باطل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، کوئی بندہ داخل ہوتا ہے، کون داخل ہوا، کیوں داخل ہوا، خصوصاً آج کل کے جو ہے نا وہ پورا شوق دور میں آگ بھڑک رہی ہو، اس کے سامنے جو ہے نا وہ نماز پڑھنا، کھلی ہوئی کتاب سامنے ہے، یہ جو ہے نا مکروہ ہے، مکروہ، ثواب کم ہو جاتا ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ادھر امیر المومنین بیان فرماتے ہیں آداب نماز میں کہ فرماتے ہیں لا یعبس الرجل فی صلاتہ بلحیتہ، نماز گزار کو چاہیے کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے جو ہے نہ کھیلے، جنہوں نے نہیں رکھی وہ اس سے بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہے ہی نہیں تو وہ کیا کھیلیں گے کس سے، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا جی، اب آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ صاف کرنی چاہیے تاکہ وہ کھیلنے کی نوبت ہی نہ آئے، نہیں رکھے، لیکن وہ داڑھی سے بھی نہ کھیلے، اور ولا بما یشغلہ عن صلاتہ، نہ کوئی اور نماز کے دوران مصروفیت رکھے جو آپ کی توجہ کو نماز سے ہٹا دے، آپ کو ادھر مصروف کر دے، ادھر مشغول کر دے۔ ہر وہ ایسا کام نماز کے دوران کہ جس کی وجہ سے آپ کی نماز توجہ سے ہٹے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر فعل کثیر ہو، نماز باطل ہو جاتی ہے، فعل کثیر۔ میں نے مثالیں دی ہیں، نماز کے دوران ایک خاتون وہ سوئی دھاگا اور بٹن لے کے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ بٹن لگانا شروع کر دے،
یہ فعل کثیر ہے. فعل کثیر جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. ایسے ہی فرض کیجیے ادھر کوئی خارش ہو، آدمی یوں وہ کھرچتا ہے، وہ فعل کثیر نہیں ہے. البتہ اگر ایسا کرنا پڑے، بدن کو حرکت دینا پڑے کسی وجہ سے، ذکر کو روک دینا چاہیے. ذکر روک کے وہ معمولی حرکت کر کے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کھرچ کے پھر ذکر کو آگے جو ہے نا وہ جاری رہنا چاہیے. توجہ آپ کی جو ہے نا وقت نماز کی طرف ہونی چاہیے.